اپنے آقا کی محبت میں لٹائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے گیت گائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، جو ان کی شان اقدس میں زبان بد کو کھولے گا، جو ان کی شان اقدس میں زبان بد کو کھولے گا، ہم اس کی جان لے لیں گے یا اپنا سر کٹائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے گیت گائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، شہادت آرزو رکھنا تقاضا حب احمد کا، شہادت آرزو رکھنا تقاضا حب احمد کا، غلامان محمد کو عدو کیسے ڈرائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے گیت گائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، ہر ایک دولت سے بڑھ کر ہے محبت سرور دی کی، ہر ایک دولت سے بڑھ کر ہے محبت سرور دی کی، لٹیرے اس خزانے کو کبھی نہ لوٹ پائیں گے، ہم ان کے تھے ہم ان کے ہیں یہی نعرہ لگائیں گے، دینی مدارس کے اندر بہار آئے گی، ہمارے بچے اس سے فیضیاب ہوں گے، اس کے علاوہ نورانی قاعدہ کو لے کر اس باریک بینی کے ساتھ تین دنوں کے اندر انجک محنت کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام نے ہم سے محنت کی ہے، ہم دل کی ہمیں ترین گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس محفل کو انعقاد کرنے کی سرپرستی کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اتنے دور دراز علاقوں سے، عیش پرست علاقوں سے بھی ان دور دراز اور سرحدی علاقوں کی انہیں فکر دی، اور یہاں کے علماء کرام، یہاں کے بچوں کی، یہاں کے عوام کی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کے لیے انہوں نے فکریں کی، اور ان محفلوں کا انعقاد ہوا، انہی لوگوں کی کاوشوں دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت مولانا فتح محمد صاحب کو اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جو عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے ہو، نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے ہو، ہر کام کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا ہوں کہ اللہ رب کریم ان کے حوصلہ کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو مزید اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ جڑ کر ایک فکر لے کر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ غالباً مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک مرتبہ کسی جلسے میں فرمایا تھا کہ دنیا کی ہر کالج، اسکول، یونیورسٹی میں بڑا پروفیسر ہو، وہ کئی سال پڑھ کر ڈگری لے کر کتاب لکھ کر پڑھاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے پڑھانے کے لیے کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال میں ایک مرتبہ، کہ آج ایک نیا کسی ملک میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے، اور یہ طریقہ آپ کو بھی اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے مدرسے، اپنے مکتب میں ایجاد کرنا ہے، شروعات کرنی ہے، لیکن اہل مدارس میں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہم جو ہی فارغ ہوتے ہیں اور فراغت کے بعد جس طرح کا اپنا ذہن ٹوٹا پھوٹا آتا ہے اسی طرف پر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی پریشان رہتے ہیں، اور ہمارے جو پڑھنے والے طلباء طالبات ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور محنت زیادہ لگتی ہے۔ تو استاد محترم حضرت مولانا محمد فاروق مدنی، اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، اس میں نورانی قاعدہ کا طریقہ سیکھا، علامۃ القلم سیکھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ مادری علم میں یہاں پر علامۃ القلم شروع ہو جائے، اور یہاں پر اب چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہمارے بچے جو ہی آئیں وہ علامۃ القلم لکھیں اور ایک استاد متعین ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس مدرسے کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے کوشش کی، اور پھر دور دراز سے
ہم جانتے ہیں کہ علماء کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں, کتنا خرچہ کر سکتے ہیں, کتنا وقت دے سکتے ہیں. آپ نے قریب میں ہمارے لیے اتنی سہولت میسر کروائی, ہم اس پر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس پر ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. میں اپنے دنیا اساتذہ کی خدمت میں ان اجریہ الا اللہ کا پیغام پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری اس مادری علم کو دن رات میں ترقی نصیب فرمائے. بالکل کانسٹنٹ مزاج, مستقل مزاجی سے کام لیا تو آج یہ بہاریں جو ہے دکھ رہی ہیں. اللہ کرے ہم دعا کریں کہ یہ بہاریں جو ہے اور پھلیں پھولیں اور اس مدرسے کو چار چاند لگیں. میں مولانا کا بہت مشکور ہوں کہ عوام الناس میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا, اور مولانا کی قربانیاں جو ہیں میں خاص کر میں بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے جیسے کہ اس اصلاحی مجلس کا رواج جو ہے ہماری گنڈر میں, ہمارے ڈسٹرکٹ پنچ میں رائج کیا, اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوا. اور ایک دن کی مجلس سے میں کہتا ہوں کہ مہینہ بھر ریچارج ہو کے لوگ جاتے ہیں. اللہ کرے جیسے آج یہ انہوں نے اللہ محمد طلب یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے, اس سے بھی بچوں کو فائدہ ہو, استاد ہمارے علماء جو ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے لیے خاص کر دعائیں کریں. یہ مدرسہ جو ہے یہ پھلے پھولے اور ترقی کی طرف گامزن ہو. کیا ہے ان کو ہم انعامات سے نوازنے کی حوصلہ افزائی کریں. دوسری بات جو ہمارے مولانا محمد اللہ صاحب نے فرمائی, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اس خطے کے اندر میراث کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس پر ایک آواز اٹھائی جو یہاں بالکل کسی گوشے سے بھی کوئی کسی کی توجہ نہیں تھی. اصلاحی مجالس کا سلسلہ ہے اور پھر یہ تدریب کا سلسلہ ہے اور علامہ بالقلم, اس سے بچوں کا انہماک بڑھتا ہے, توجہ بڑھتی ہے. یہ سلسلہ ہے اور بہت سارے کام میرے ذہن کے اندر مولانا ہیں. انشاءاللہ جس طریقے سے اس سال ادارے نے اپنی تاریخ کے اندر مدرسہ پلس باب کا اضافہ کیا, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ علامہ بالقلم کا بھی اس مدارس کی اس خطے کے تاریخ کے اندر ایک نئے باب کا اضافہ ہے. بہت سارے اور بھی اہم معاملات اور مسائل ہیں. اس میں یہ تو تدریب کا پروگرام تھا, تربیت کا معاملہ ہے, تحفظ سنت کا معاملہ ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا ہے کہ الفاظ کا انتخاب محتاط ہو. تحفظ سنت کا ایک اہم معاملہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سردیوں کے مہینوں میں اس کے لیے بھی اسی طرح کا ایک مضبوط ورکشاپ جو ہے وہ منعقد کریں. اسی طرح میں نے انفراداً اشفاق صاحب سے بات کی کہ بہت سارے مثلاً تجارت ہے اس پر ورکشاپ ہو, اور خود یہ اس معاملے میں فکر مند رہتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے اظہار فرمایا آج کا زمانہ مختصر وقت کے اندر زیادہ کام کرنے کا ہے. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ تاثرات کے اندر یہ بات ہے کہ جو کام سالوں میں نہیں ہوتا وہ 2-4 دن میں ہوا, اور یہ سچی بات ہے. اور باتوں میں خاص میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات تو ماہر فن ہی نہیں, اور ان کے ہاں تو ورک کلچر ہے ہی, لیکن یہ 3-4 دن سے میں نے دیکھا کہ آپ نے بھی تمام تر توجہ کا مظاہرہ فرمایا. میں خود ادارے کے اساتذہ کو دیکھ رہا تھا کہ بظاہر میزبانی کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن شاید میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس پروگرام کے اکثر شرکاء نے, بلکہ شاید اکا دکا کو چھوڑ کر کے, اور ان حضرات نے بھی منٹ بھی ضائع نہیں کیے. یہی مزاج بنانا ہے ہمیں. جب یہ مزاج بنے گا تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آنے والے کل میں آپ ہی آپ ہوں گے. جب ایک ایک منٹ کو آپ اس طرح صرف کریں, ایک ایک منٹ کا آپ اس طرح استعمال کریں جس طرح ایک 3-4 دن آپ نے ایک پوسٹ بھی کوئی جو ہے وہ فضولیات سے تعلق رکھنے والی نہ ہو, تو آپ روزانہ کی بنیاد پر, ہفتے کی بنیاد پر جڑے رہیں گے. بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ وادی کے اندر کسی فن کے ماہر آئے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں اب وہ ٹائم ہی ہمیں 2 گھنٹے دیتے ہیں, تو ہمارا آپس میں اتنا ربط ہو کہ ہماری آواز پر آپ 2 گھنٹے میں یہاں 2 گھنٹے کے لیے پہنچ جائیں. بہت نئے نئے کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, اور ضرورت ہے اس طرز کو اپنانے کی. بھٹکل ایک علاقہ ہے ہندوستان کا, بہت اچھا وہاں کام ہو رہا ہے. بیک وقت وہاں کے علماء طالب بھی ہیں